أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ویأمرون اور حکم دیتے ہیں، بالمعروف نیکی کا، وینہون اور روکتے ہیں، عن المنکر برائی سے، ویسارعون اور جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات اچھائیوں میں، وَأُولَئِكَ اور وہ لوگ، من الصالحین نیکوکاروں میں سے ہیں، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو کوئی بھلائی کرتا ہے، فَلَن يُكْفَرُوهُ پس اس کو ہرگز نہیں بھلایا جائے گا، واللہ اور اللہ علیم جانتا ہے، بالمتقین متقین کو. ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، لن تغنیا ہرگز نہیں غنی کرے گی، عنہم ان سے، اموالہم ان کے اموال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ اللہ سے، شیئا کچھ بھی، واولئک اور وہ لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 114، 15 اور 16 کی تلاوت کی ہے. یہاں پر یہود کے بارے میں ذکر چل رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں، یا اہل کتاب کہہ لیں، کہ اصل میں پیچھے جو مضمون چل رہا ہے وہ سارا یہود کے بارے میں ہے، لیکن یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب، تو فرمایا کہ لیسوا سواء، وہ برابر نہیں ہیں سارے، یعنی سارے نہ تو سب کے سب مکمل طور پہ گناہ گار ہیں اور نہ سب کے سب اچھے ہیں. تو پھر فرمایا یؤمنون باللہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت پر، ویأمرون بالمعروف اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر اور برائی سے منع کرتے ہیں. جب نیکی کی طرف انسان آتا ہے کوئی بھی، اور اس کے دل سے جب بات اٹھتی ہے تو اصل نیکی وہی ہوتی ہے. اسی بات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اعمال ہیں وہ نیتوں پر ہیں، کہ اگر نیت ہے اور وہ کام کرتا ہے تو پھر اس کا تو اس کو ثواب ملے گا، اگر نیت ہی نہیں ہے اور نیت کوئی اور ہے تو پھر بجائے اس کے کہ اس کو ثواب ملے تو وہ الٹا وبال بھی بن سکتا ہے. تو نیتوں پر اعمال کا دار و مدار ہے. تو یہی بات ہے کہ جب وہ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ وہ آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینے لگ جاتے ہیں اور پھر برائی سے منع کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ
اچھائیاں کرتے کرتے وہ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی اچھائی کا کام ان کو ملتا ہے نا تو اس میں بڑی جلدی کرتے ہیں کہ مجھ سے کوئی اور نمبر نہ لے جائے۔ مثال کے طور پہ کہیں پر کوئی مجبور انسان تھا اور اس کو پتہ چلا کہ یہ بندہ مجبور ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے، اب وہ اس بات کو جلدی کرے گا کہ میں اس کی مدد کر دوں کہ مجھ سے پہلے کوئی اور اس کی مدد نہ کرے، یعنی سب سے پہلے وہ خود مدد کرے گا۔ اسی طرح کہیں جہاں بھی اس کو ضرورت محسوس ہوگی اچھائی کے کام کی، وہ فوری طور پر وہاں پر پہنچے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ تو جب ایسے کوئی انسان ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسلام کی طرف ہدایت بھی دے دیتے ہیں، یعنی نیت صحیح ہو، اور نیت صحیح ہونے کے بعد وہ اچھائی کے کام کرنے لگ جائیں اور پھر وہ اچھائی کے کاموں میں جلدی کرنے لگ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عام طور پہ پھر اسلام کی طرف ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی اچھائی کرتے ہیں فَلَن يُكْفَرُوهُ، اس کو نہیں بھلایا جائے گا۔ اچھائی کا کام تھوڑے سے تھوڑا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جس طرح کا بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو لکھا جاتا ہے، اس کا ایک پورا ریکارڈ ہوتا ہے۔ تو اچھائی کا کام جس نے بھی کیا اس کو اس کا اجر ملنا ضرور ہے، وہ چاہے کوئی مسلمان ہو غیر مسلم ہو۔ تو اب جو مومن ہے اس کا جو اجر ہے وہ قیامت کے دن اس کو ملنا ہے، لیکن جو غیر مومن ہے اس کا اجر آخرت میں نہیں ملے گا، اس کو اس کا بدلہ یہیں پر مل جائے گا۔ ایک صحابی تھے حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا کیا کرتے تھے کہ جب وہ یعنی کہ پچھلا زمانہ تھا دور جاہلیت کے اندر، تو لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، تو وہ حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، وہ کہیں پہ ان کو پتہ چلتا تھا نا کہ یہاں پر کوئی لڑکی کو زندہ درگور کرنے لگا ہے، دفنانے لگا ہے زندہ لڑکی کو، تو وہ وہاں پر جاتے تھے اور وہاں اس لڑکی کو خرید لیتے تھے۔ عام طور پہ کیا ہوتا تھا، ایک اونٹ یا ایک اونٹنی کے بدلے میں وہ ایک لڑکی کو بچا لیتے تھے۔ اب یہ بہت بڑی قیمت تھی اس دور میں، تو انہوں نے بہت ساری لڑکیوں کو اس طرح بچایا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بچا لیتے اور پھر ان کی پرورش کرتے۔ تو جب مسلمان ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے اس طرح کر کے بہت دفعہ اس طرح کیا ہے، لیکن میں ساتھ شرک بھی کرتا تھا، تو اس کا مجھے کیا ملے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اسلام کی ہدایت مل گئی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے آپ کو اس چیز کے بدلے میں اسلام کی ہدایت عطا فرما دی ہے۔ تو اسی طرح جو بھی یہ لوگ کام کرتے ہیں ان کو آہستہ آہستہ کر کے جب وہ نیکی کے اندر بڑھتے جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسلام کو پڑھنے لگ جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی وما یفعلوا من خیر، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان جو ہے وہ بھلائی کا کام کرے فلن یکفروہ، اس کو جھٹلایا نہیں جائے گا، اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور متقین کو اللہ جانتا ہے۔ جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو بھی کوئی کام ہوتا ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہوتا ہے، بڑے سے بڑا کام ہوتا ہے، تو اس کا ریکارڈ بنتا ہے۔ وہ قیامت کے دن ایسے ہوگا کہ بندے کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں ایسے ہوگا، ہاں سچ یہ بھی میں نے کیا تھا، یعنی یہ بھی لکھا گیا ہے، یعنی معمولی بات کہ یہ چھوٹی سی بات یہ بھی لکھی گئی، اچھا یہ سامنے آ گیا، یہ بھی بات ہے تھی۔ تو جو بھی کام ہوگا، کوئی بھی چیز ہوگی، اس کو اس کے سامنے جب آئے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کام چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن یہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو اللہ جو ہے وہ متقین کو جانتا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر انکار، یعنی اللہ کی کتابوں کا، اللہ کے انبیاء کا کفر کیا، انکار کیا، لن تغنیا، ہرگز نہیں غنی کرے گا، عنہم، اس سے، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، نہ ان کی اولادیں۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کو لگتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، میرے لیے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے لوگ یہ کہا کرتے تھے میرے 10 بیٹے ہیں، تو
میں مطلب بہت اوپر کا آدمی ہوں، تو یہ سمجھا جاتا تھا۔ تو جب اولاد ہوتی تھی تو اس پہ بھی لوگ فخر کرتے تھے، اسی طرح جب مال ہوتا ہے اب بھی لوگ مال کے اوپر بہت زیادہ فخر کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی بہت بڑی فخر والی چیز نہیں ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جب وہاں پر وبال کا ٹائم آئے گا اور سزا کا ٹائم آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ تو اس کا مال کام آئے گا نہ اس کی اولاد کام آئے گی، بہت سارے بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں کوئی بھی وہاں پر کام نہیں آئے گا۔ تو فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم، تو ان کو غنی نہیں کرے گا اس سے اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم نہ ان کے اولادیں، من اللہ شیئا اللہ کے سامنے کچھ بھی، کوئی بھی چیز وہاں پر لے کے حاضر ہو جائے تو اللہ کے سامنے کوئی چیز بچا نہیں سکے گی۔ وہاں پر ایسا تو کوئی ہونا ہی نہیں ہے کہ یہاں پر سفارش ہوتی ہے، یہاں پر رشوت ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور انسان کہتا ہے کہ بس میں یہاں پاکستان ہے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، تو وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے فرشتے ہوں گے اور سیدھی سیدھا جو آپ نے کیا ہوگا اس کا ثواب یا اس کا وبال آپ کو ملنا ہی ملنا ہر صورت۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ فرمایا ان الذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا، اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے لوگ ہیں، جہنم والے ہیں، ان کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ ہم فیہا خالدون، جب ایک دفعہ جہنم میں ڈال دیا جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہمیشہ اسی میں ہی رہیں گے، اس سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔